اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی وہ ہے اعراب۔ اعراب زیر زبر پیش نہیں ہے، زیر زبر پیش حرکات ہے۔ اعراب کچھ اور چیز ہے۔ محمدن، 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 تین جگہ پر اسم محمد جو ہے وہ ذکر ہوا اور تینوں جگہ اسم محمد کے معنی محمد ہی رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ تو اسم کے معنی نہیں بدلے لیکن کچھ بدلا ضرور ہے۔ کیا بدلے؟ اسم کی شکل بدل رہی ہے، کہیں وہ محمد ان کے طور پہ آ رہا ہے، کبھی محمد ان کے طور پہ آ رہا ہے، کبھی محمد ان کے طور پہ آ رہا ہے۔ یہی جو شکل بدلے گی معنی نہیں بدلیں گے، یہ چیز انشاءاللہ تعالی ہمیں اعراب میں سمجھ میں آئے گی۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم دنیا کا ہر اسم جو بھی عربی زبان میں استعمال ہوگا وہ اعراب کے اعتبار سے تین حالتوں میں آپ کو ملے گا۔ ٹیکسٹ میں ان تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں وہ لکھا ہوا موجود ہوگا۔ بس اب آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ کس حالت میں پڑا ہے۔ یہ رفع والی حالت میں پڑا ہے، نصب والی حالت میں پڑا ہے، یا جر والی حالت میں پڑا ہے، یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، یہ پہچاننا ہے آپ نے۔ تو اعراب کے اعتبار سے اسم کی تین حالتیں ہوں گی جی۔ کتاب، مرواحہ، رجولانی، بنتانی، مسلمون، صالحات، اقلام، نساء۔ لیں جی، جو کچھ ہم نے پڑھا وہ سارا آپ کے سامنے آ گیا۔ کتاب کیا جی؟ آپ نے بتایا مذکر، اور مرواحہ مؤنث، اور یہ دونوں کس کی ایگزامپل ہیں؟ واحد۔ رجولانی مذکر، بنتانی مؤنث، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ مثنی۔ مسلمون مذکر اور صالحات مؤنث، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ جمع سالم۔ اقلام مذکر اور نساء مؤنث، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ جمع مکسر۔ کوئی بھی اسم ہو، چاہے واحد ہو مذکر مؤنث، مثنی ہو مذکر مؤنث، جمع سالم ہو مذکر مؤنث، جمع مکسر ہو مذکر مؤنث، یا نیکسٹ ہم پڑھیں گے معرفہ ہو مذکر مؤنث یا نکرہ ہو مذکر مؤنث، اس کی تین اعرابی حالتیں ضرور ہوں گی۔ تین حالتوں میں پایا جائے گا، حالت رفع میں، نصب اور جر۔ لے جی، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر اسم آپ نے پہچاننا کیسے ہے کہ وہ رفع میں ہوگا تو کیسا ہوگا، نصب میں ہوگا تو کیسا ہوگا، اور جر میں ہوگا تو کیسا ہوگا۔ اسم کے حوالے سے نوٹ کریں کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 اسماء میں کچھ اسماء ایسے ہیں جن پر پہلے ہی سے آخری حرف پر کوئی نہ کوئی حرکت لگی ہوئی ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ رجولانی، بنتانی، یعنی مثنیٰ کے دونوں پہ لگی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ۔ مسلمون، تین کیٹیگریز ایسی ہیں جن کے آخر میں کچھ نہ کچھ سے پہلے سے موجود ہے۔ لیکن عربی زبان میں ہر اسم ایسا ملے گا آپ کو جس کے آخری حرف پر کوئی نہ کوئی حرکت لگی ہوئی ہوگی، سوائے ان اسماء کے جن کے آخر میں الف آ جائے، اس الف پہ کچھ نہیں ہوگا، ورنہ نارملی ہر اسم کے آخری حرف پر کچھ نہ کچھ لگا ہوتا ہے۔ تو تین کیٹیگریز میں کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے، اب باقیوں پہ ہم نے لگانا ہے، اور یہی ہمارا اعراب کہلائے گا۔ یعنی وہ جو کہتے تھے نا اعراب لگائیے، تو ہم کہتے ہیں ہم شروع سے ہر حرف پر جو کچھ لگاتے تھے حرکت، ہم اسے اعراب کہہ دیتے تھے۔ تو اعراب ہر حرکت نہیں ہے، اس کے آخری حصے میں آخری حرف پر جو کچھ لگ رہا ہے یا آخری حصے میں کچھ جو چینجز آ رہی ہیں نا، وہ اعراب ہوں گی، ذہن میں رکھیے گا۔ مثلا کتاب، واحد مذکر اسم، واحد مذکر اسم جب بھی حالت رفع میں استعمال ہوگا تو اس پر حالت رفع میں اس کے آخری حرف پر دو پیش آ جائیں گی جی۔ کتابن، نصب میں کتابن، اور ایک الف ایڈیشنلی لکھا جائے گا۔ یہ لکھنے کا رول ہے، بولنے میں نہیں آئے گا آپ کو۔ کتابن، کتابن۔ اب جب کتاب کا لفظ حالت جر میں جائے گا تو ماشاءاللہ آپ کا ذہن کام کر رہا ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ اب لازمی بات ہے با پر دو زیر آنی چاہیے، تو دو زیر ہی آئیں گی، تو کتابن، کتابن، کتابن۔ اب آپ کہیں جی ترجمے میں کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ محمدن، 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 اسم کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ تو ہم اس کو عام طور پہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ معنی نہیں تبدیل ہوتے لیکن اسم کی حالت بدل جاتی ہے، حالت بدل رہی ہے اور شکل بدل رہی ہے، تو یہ تبدیلی جو ہے یہ اعراب کی تبدیلی کہلاتی ہے۔ مرواحہ، مرواحہ کو جب میں حالت رفع میں بولوں گا یا لکھوں گا تو میں کہوں گا مرواحتن، مرواحتن۔ اب آپ نے نوٹ کیا کہ اب میں نے دو زبر کے بعد الف نہیں لگایا۔ جس اسم کے آخر میں گولتا ہوگی حالت نصب میں اس پہ صرف دو زبر لگیں گے، اینڈ پہ الف نہیں لگے گا۔ پوری عربی میں صرف دو طرح کے اسماء ایسے ہیں، صرف دو طرح کے اسماء کہ جب وہ حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں تو صرف دو زبر لگتے ہیں، الف نہیں لگتا۔ اس میں سے ایک قسم آ گئی گولتا والی، اور دوسری قسم انشاءاللہ تعالیٰ بھی آ جائے گی۔ تو مرواحتن، مرواحتن،
اور حالت جر کیا ہوگی؟ مرواہتن. لے جی رزلٹ ابھی سے پکا کر لیں کہ میں اس پہ اس لیے فوکس زیادہ کر رہا ہوں کہ سب سے عربی زبان کا سب سے اہم ٹاپک اعراب ہے. واحد اسم ہو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، رفع میں 2 پیش کے ساتھ، نصب میں 2 زبر کے ساتھ اور جر میں 2 زیر کے ساتھ بولا جائے گا. لکھا کیسے جائے گا؟ 2 پیش کے ساتھ رفع میں، 2 زبر اور 1 الف کے ساتھ نصب میں اور 2 زیر کے ساتھ جر میں، سوائے وہ واحد اسم یا وہ اسم جس کے آخر میں گولتا آ جائے، وہ 2 زبر ہی لکھے جائیں گے، الف نہیں لکھا جائے گا. رجل سے بنا تھا رجلانی، ہم نے یاد کیا تھا آنی. یہی آواز مثنیٰ کی حالت رفع کی پہچان بن گئی. رجلانی رفع میں جب مثنیٰ آئے گا تو کیا ہوگا جی؟ آپ کو آنی کی آواز سنائی دے رہی ہوگی. آنی کی آواز یہ رفع کی آواز ہے، کس کی؟ مثنیٰ اسم کی. اب دیکھیں یہاں پر اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ نارملی اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے کہ رفع کا مطلب ہے پیش. یہاں تو پیش ہے، یہاں بھی پیش ہے، لیکن یہاں پر رفع پیش نہیں ہے، یہاں پہ تو آخر میں زیر آ رہی ہے. تو اصل میں یہ آخری حرکت یہاں پر مقصود نہیں ہے، ساؤنڈ مقصود ہے. تو مثنیٰ کا اعراب جب بھی آپ نے پہچاننا ہے ساؤنڈ کے ساتھ پہچاننا ہے، اور اس کی رفع کی ساؤنڈ کیا ہے؟ آنی. تو ایک ساؤنڈ تو آگے جی رجلانی. تو اب دوسری ساؤنڈ کیا بنائے ہم؟ تو نصب اور جر میں ایک ہی شکل ہوگی، ایک ہی ساؤنڈ ہوگی، اور وہ سمپل یہ ہوگی کہ یہاں پر رجلانی میں الف ڈلا ہوا ہے نا، نصب اور جر میں اس الف کو میں چینج کر دوں گا یا کے ساتھ. رجلینی. آنی رفع اور عینی نصب اور جر ہے. کس قسم کے اسماء کی؟ مثنیٰ اسماء کی. جب مثنیٰ مذکر کی یہ بات ہے تو مثنیٰ مؤنث میں بھی سیم رول ہے جی. تو یہ جو بنتانی بنا تھا یہ اس کی حالت رفعی ہوگی بنتانی، اور نصب اور جر میں پھر اسی طرح بنتینی. تو مثنیٰ کا اعراب پہچاننے کا طریقہ ساؤنڈ سے پہچانیں گے آپ، حرکت کی طرف نہیں جائیں گے. اونا ساؤنڈ جو ہے یہ جمع سالم مذکر کی حالت رفع کی ساؤنڈ ہے. تو جمع سالم مذکر اسم بھی ساؤنڈ سے پہچانیں گے آپ. تو مسلمونا، اور اونا اگر رفع ہے تو نصب اور جر کیا ہوگی؟ وہ ایک ہی ہوگی، اور وہ ہوگی مسلمینا. اب آ جائیں جمع سالم مؤنث کی طرف. صالحات جب رفع میں آئے گا تو لمبی تا پر رفع میں ہم لگا دیں گے جی 2 پیش. صالحاتن. آت جہاں پر بھی آئے گا وہ یا تو آتن ہوگا یا پھر کیا ہوگا؟ صالحاتن. 2 زبر اس میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ جمع سالم مؤنث کا اعراب ہوگا. جمع مکسر مذکر، مذکر اسم ہو چاہے مؤنث ہو، اس کا اعراب بالکل اسی طرح شو کیا جائے گا جس طرح واحد اسم کا اعراب شو کیا جاتا ہے. رفع کیا ہوگی؟ اکلا من. نصب میں آ جائے گا جی اکلا من، 2 زبر کے بعد 1 الف لکھا جائے گا نا، اور اکلا من. نساء ان، نساء ان الف نہیں لکھا. تو وہ جو دوسری جگہ تھی نا جہاں پر 2 زبر کے بعد الف نہیں لکھا جائے گا وہ یہ والی جگہ ہے. اور یہ کون سی والی جگہ ہے؟ کسی بھی لفظ کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے آ گئے تو بھی حالت نصب میں 2 زبر کے بعد الف نہیں لکھیں گے. تو اس چارٹ میں الحمدللہ وہ ساری چیزیں کور ہو گئی. اور حالت جر نساء ان. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.